ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ وہ مہینہ ہے جسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینوں کا سردار قرار دیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں نیکیوں کی بہار ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے آنے سے پہلے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پانے کی دعا کیا کرتے تھے۔ ماہ رجب سے ہی اس دعا کا اہتمام فرماتے کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کیا کرتے تھے کہ جب ماہ شعبان شروع ہوتا تو آپ علیہ الصلوات والتسلیمات معمول سے زیادہ روزے رکھنا شروع کر دیتے تاکہ ماہ رمضان میں اس عبادت سے کاملاً لطف اٹھایا جا سکے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مکمل طور پر فراغت حاصل کرتے تھے کہ اپنے کاروباری معاملات، دیگر امور، ذمہ داریاں ماہ شعبان میں انجام دے لیتے تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزرے، کیونکہ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت قیمتی ہے اور اسے ضائع کرنا یہ سراسر نادانی اور بے وقوفی ہے۔ میں نے سورہ حج کی آیت مبارکہ تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 کامیابی کے نکات بیان فرمائے، بلکہ اگر ان نکات کو ماہ رمضان میں اپنا لیا جائے، ان پر عمل کیا جائے تو ماہ رمضان قیمتی بن سکتا ہے، ماہ رمضان کی برکات اور انعامات سمیٹے جا سکتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ اس سے مراد نماز کا اہتمام کرو، چونکہ رکوع اور سجدہ یہ نماز کے بڑے ارکان ہیں، تو ان ارکان کو بیان کر کے پوری نماز مراد لی کہ ایمان والو نماز کا اہتمام کرو، اور ایک مقام پر فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں بھی رکوع ایک رکن بیان کر کے نماز کا مراد پوری نماز لی گئی کہ جب جماعت ہو رہی ہو تو تم بھی جماعت میں شامل ہو جاؤ، نماز با جماعت ادا کرو،
کہ نماز یہ وہ عبادت ہے جو ساری عبادتوں کی سردار ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین کرنے والی ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو ہر دن میں متعدد دفعہ ادا کی جاتی ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو کہیں بھی ادا کرنا ممکن ہے، جیسے حج ہے، اس کے لیے خاص جگہ پہ جانا اور خاص اعمال کے ذریعے اس کی ادائیگی ہے۔ رمضان کے روزے ہیں تو وہ خاص مہینے میں ہی ممکن ہے، لیکن نماز کا نہ کوئی خاص مقام ہے اور نہ ہی سال میں کوئی خاص مہینہ ہے، بلکہ ہر دن میں یہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو اہمیت دی گئی اور سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا کہ ایمان والو وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، رکوع کرو سجدہ کرو۔ اور یہاں نماز میں رکوع اور سجدہ دو ارکان کا بیان کر کے پوری نماز مراد لی۔ اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ رکوع میں بھی بندہ عاجزی سے جھکا ہوتا ہے اور سجدے میں بھی انتہائی عاجزی ہوتی ہے کہ اپنی جبین کو زمین پر رکھ دیتا ہے۔ گویا کہ تمہاری نماز متکبرانہ نہ ہو، تمہاری نماز عاجزی والی ہو، تمہاری نماز تمہارے دل کے اندر سے انا کو ختم کرنے والی ہو۔ تو ایمان والو عاجزی والی نماز ادا کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز میں ہمیشگی رکھو، نماز کا خاص خیال رکھو۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، دوسرا نقطہ یہ بیان فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب عبادت صرف نماز نہیں ہے، نماز بھی عبادت ہے، لیکن نماز ہی عبادت نہیں ہے، اور بھی عبادتیں ہیں۔ اور کون کون سی عبادتیں ہیں؟ روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے۔ تو جتنے بھی احکامات ربانی ہیں ان کی ادائیگی یہ عبادت ہے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں مفسرین نے اس جز سے، اس حکم سے مزید نکات اخذ کیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز کا ذکر کر کے پھر مطلقاً عبادت کا حکم دیا، اس میں نماز بھی آ جاتی ہے، اس میں دیگر عبادات بھی آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کا مقصد اصل میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ تو عبادت ایسی کرو جس میں اللہ کو راضی کیا جا سکے، عبادت ایسی کرو جس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، دکھاوا نہ ہو، ریا نہ ہو۔ یہ لوگوں کو دکھا کر نمازیں پڑھنا کہ لوگ سمجھے بڑے حاجی صاحب ہیں، نمازی ہیں، لوگوں کو دکھا کر قربانی کرنا کہ لوگ سمجھے بڑا سخی ہے، بڑا نیکوکار ہے، لوگوں کو بتا کر حج کرنا، جی میں یہ 10ویں دفعہ جب حج پہ گیا تھا، میں جب یہ 15ویں دفعہ عمرے پہ، یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ بتا دیا، دکھاوا آ گیا تو عبادت نہیں رہی۔ جس عبادت میں دنیا کا کوئی مقصد شامل ہو گیا، اللہ کی رضا ختم ہو گئی، اس عبادت کی روح مر گئی۔ عبادت تب عبادت ہے کہ جب سوائے اللہ کی رضا کے دنیا کا کوئی مقصد شامل نہ ہو، ریا نہ ہو، اپنے اغراض نہ ہو، مفاد نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں دوسرا نقطہ یہ بیان فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت
وہ عبادت ہے جس میں کوئی اور شریک نہ ہو، ایسی عبادت جو شرک کے شائبے سے پاک ہو، جس میں شرک کا شک بیچ میں شامل نہ ہو، وہ عبادت کرو۔ اور اس میں لازمی طور پر صرف اپنے رب کے سامنے جھکنا ہے، دوسروں کے سامنے جھکنے سے باز آنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، دوسروں کی رضا اور خوشنودی سے پیچھے ہٹنا ہے۔ تو وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو، وہ عبادت جس میں اخلاص ہو، وہ عبادت جس میں للہیت ہو، عبادت ایسے ہو کہ عبادت کرنے والا اپنے معبود کے سوا کسی اور کو آنے بھی نہ دے، بیچ میں خیال بھی کسی غیر کا نہ آئے۔ ہم اللہ سے محبت اور عشق کرتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ محبت میں شدت کو عشق کہتے ہیں۔ جہاں محبت میں شدت نہ ہو وہاں عشق نہیں ہوتا۔ محبت اور عشق میں بنیادی طور پر جو فرق بیان کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ محبت کرنے والا مفادات کو بھی بیچ میں رکھتا ہے، جبکہ عشق کرنے والا مفادات کو پس پشت ڈال دیتا ہے، وہ صرف محبوب کو ہی سوچتا ہے، محبوب کی ہی سوچتا ہے۔ تو اللہ سے ایمان والے عشق کرتے ہیں، اور جب عشق ہوتا ہے نا پھر دنیا بیچ میں نہیں آتی، پھر کوئی غیر شامل نہیں ہو سکتا۔ سمجھانے کے لیے یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک اللہ والا عبادت کر رہا تھا، مجنو اس کے سامنے سے گزرا، مجنو جس کا اصل نام قیس تھا۔ وہ لیلا کے عشق میں مگن اس کے سامنے سے گزر گیا۔ اس نماز پڑھنے والے نے نماز ختم کی اور مجنو کو جا پکڑا، کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو میرے آگے سے گزر گیا۔ میں اللہ کے حضور عبادت میں کھڑا تھا اور تو میرے آگے سے گزر گیا۔ مجنو نے بڑی خوبصورت بات کی، کہنے لگا تو اللہ سے پیار کرتا ہے؟ وہ صاحب نماز کہنے لگا کیوں نہیں، اللہ سے پیار کرتا ہوں تو ہی اس کی عبادت کرتا ہوں نا۔ مجنو کہنے لگا کیا تیرا پیار میرے لیلا کے پیار سے بھی کمزور ہے؟ کہنے لگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تو لیلا سے پیار کرتا ہے، عشق کرتا ہے، اور اس میں تو انتہا کو چھونے والا ہے، تو میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، بھلا میں اس میں کیسے کمزوری رکھ سکتا ہوں؟ مجنو کہنے لگا نہیں، تیرا اللہ سے پیار اتنا مضبوط نہیں جتنا میرا لیلا سے مضبوط ہے۔ میں کہا تم کیسے کہہ سکتے؟ مجنو کہنے لگا دیکھ، میں لیلا کے عشق میں اتنا مگن تھا، اتنا کھویا ہوا تھا کہ مجھے نہیں پتا چلا کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، میں اس کے خیالوں میں کھویا ہوا تیرے آگے سے گزر گیا، مجھے پتا بھی نہیں چلا۔ تو رب کے حضور کھڑا ہو کر اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر اس کا کلام زبان سے ادا کرتے ہوئے، گویا اس سے گفتگو کرتے ہوئے بھی دنیا پہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ جب میں آگے سے گزرا تو تجھے میں بھی دکھائی دے رہا ہوں۔ تیرا اگر اللہ سے صحیح عشق ہوتا تو تجھے اللہ کے سوا کچھ بھی نہ دکھتا۔ تو تیرا پیار، تیرا عشق حقیقی اتنا مضبوط نہیں جتنا میرا عشق مجازی مضبوط ہے۔ دنیا سے عشق مجازی ہے نا، اللہ سے عشق حقیقی ہے۔ تو کہنے لگا تو عشق حقیقی میں اس نہج تک نہیں پہنچا جہاں میں عشق مجازی میں پہنچ چکا ہوں۔
تو عزیزان من، مومن اللہ سے عشق کرتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، رب کی، اپنے رب کی عبادت کرو، ایسی عبادت کہ پھر اس میں کوئی اور نہ آئے، کسی کا خیال بھی نہ آئے۔ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور پورے دن کے معمولات خیالات میں گردش کر رہے ہوتے ہیں، میں نے فلاں سے یہ لینا تھا، فلاں کو یہ دینا تھا، فلاں یہ کام کرنا تھا، آگے پیچھے یاد آئے نہ آئے، نماز میں کھڑے ہو کے یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بتائیے پھر یہ نمازیں کیسے ہمارے رتبے بڑھائیں، یہ نمازیں کیسے ہمیں گناہوں سے بچائیں، یہ نمازیں کیسے ہمیں اللہ کا قرب بخشیں، یہ نمازیں کیسے اللہ کی رحمتیں اور انعامات پائیں، جب نمازوں میں قلب کی حضوری ہے ہی نہیں، دل غائب رہتا ہے۔ تو دل کو بھی جس طرح اپنا جسم باندھ کے ایک سلیقے سے، ایک ڈھنگ سے اللہ کے سامنے پیش کیا ہوتا ہے نا، اسی طرح اپنی روح کو، اپنے خیالات کو، تمام کو یکسو کیجئے، اللہ کی طرف متوجہ کیجئے، وہ ہے نماز۔ اسی کا فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، ایسی عبادت کرو، وہ نماز ہو تب بھی، وہ کسی کو خیرات دے رہے ہو تب بھی، وہ اللہ کے راستے میں قربانی کر رہے ہو تب بھی، وہ حج کر رہے ہو تب بھی، کہ ہر عبادت کی ادائیگی کے وقت ذات ربوبیت پیش نظر ہو۔ بس قربانی کرنے لگے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھہر جو یار، بندے نہیں آئے ابھی، یعنی دکھا کے کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، کیمرہ لاؤ سامنے ذرا تصویر بناؤ، تو پھر یہ اللہ کے لیے تو نہ ہوئی، یہ تو دنیا والوں کے لیے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، عبادت اللہ کے لیے ہو، اور جہاں اللہ کے لیے ہوتی ہے وہاں دنیا بیچ میں نہیں آتی۔ دو کام، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، یعنی نماز ادا کرو۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے سامنے اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور تیسرا کام وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کے کام کرو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کے کام کرو۔ اب جتنے بھی اچھے کام ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اچھے کام کرو۔ اور اسی کے متعلق فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، صرف اچھے کام کرنے نہیں ہیں بلکہ اچھے کاموں میں آگے بڑھنے کی جستجو کرو، اچھے کاموں کا مقابلہ کرو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ یہ تمہارا تیسرا کام ہے۔ نمازیں پڑھو، رب کی عبادت کرو، ایسی عبادت کہ اس میں کوئی شامل نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر اچھے کام کرو۔ اب اچھے کام، نفلی عبادات ساری کی ساری اس میں شامل ہیں، اخلاقیات سارے کے سارے اس میں شامل ہیں، دوسروں کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک اس میں شامل ہیں۔ یہ سارے اچھے کام تم ادا کرو، اس لیے کہ یہی اچھے کام تمہیں اچھا انسان بنائیں گے، اور جب اچھے انسان بنیں گے تب ہی اللہ کے اچھے عبادت گزار بھی بنیں گے۔ جو اچھا انسان ہی نہیں ہے، بلکہ آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ توجہ فرمانا، تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں اگر عرض کروں، زندگی گزارنے کے مکمل طور طریقے یہ اخلاق ہیں۔ اگر وہ اچھے ہیں تو اچھے اخلاق ہیں، اگر برے ہیں تو وہ برے اخلاق۔ زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ ہے وہ اخلاق۔ ہم معاملات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، کہیں رہائش رکھتے ہیں، رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، یہ سارا کا سارا جو طرز زندگی ہے یہ ہمارے اخلاق۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اخلاق ہے، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ بھی اخلاق۔ اگر یہ اخلاق، یہ معاملات، یہ طرز زندگی اچھے ہوں تو پھر اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق۔ اگر یہ طرز زندگی برے ہوں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، دوسروں سے دھوکہ کر رہے ہیں، دوسروں
کا مال ہڑپنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا پیدا کر رہے ہیں، تو پھر یہ اخلاق سیئہ ہیں، برے اخلاق۔ تو حضور نے فرمایا کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور حدیث کا دوسرا جز توجہ فرمایا اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ باہر تو ہم کہیں نہ کہیں اچھے بن جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی اچھے پیش آ جاتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھ لیتے ہیں، ماں باپ کی بھی عزت قدر کر لیتے ہیں، ہم جہاں رہتے ہوتے ہیں وہاں بھی بظاہر اپنا لب و لہجہ بہترین بنا لیتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے نا، وہاں اپنے آپ کو بہتر بنانا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ ہم نے عورتوں کو گھر کی نوکرانیاں بنا کے رکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عزت اور عورت کے احترام کے حوالے سے بڑی تربیت فرمائی ہے۔ اب دیکھیں نا، ساری معاشرت کو اس جملے میں سمو دیا کہ اچھے اخلاق کامل ایمان کی نشانی ہے۔ اور اچھے اخلاق کیا ہے؟ جو بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو سکتا ہے، یقیناً وہ باہر بھی اچھا رویہ رکھ سکتا ہے۔ اور ہم گھر میں بیوی نہیں نوکرانی رکھتے ہیں، کام بھی اس سے کروانا ہے، گالیاں بھی اس کو دینی ہیں، بچوں کی پرورش بھی اس سے کروانی ہے، کپڑے بھی اس سے دلوانے ہیں، کھانا بھی اس سے کہنا ہے پکا کے دے گی، آنے والے مہمانوں کی قدر بھی اس سے کروانی ہے، ماں باپ کی خدمت بھی اس سے کروانی ہے۔ یہ سارے کام سمجھتے ہیں بیوی پر لازم ہیں، اور اگر کوئی بیوی سے یہ سارے کام نہ کروائے، بیوی کی تھوڑی سی قدر کر لے، تو کہتے ہیں جی یہ رن مرید ہو گیا، یہ بیوی کے نیچے لگ گیا۔ معلوم نہیں یہ نیچے لگنا کیا ہوتا ہے۔ اگر بیوی کے حقوق کی ادائیگی رن مریدی ہے تو اس کی تعلیم حضور نے دی ہے۔ بیوی کے حقوق کی ادائیگی کو اگر رن مریدی کہتے ہیں تو یہ تعلیم حضور نے دی ہے کہ تم میں سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ ہم جتنی بھی باتیں میں نے بتائی نا، یہ شرعاً بیوی کے ذمہ لازم نہیں ہے، ہم خواتین میں یہ باتیں کرتے نہیں، چونکہ آج ادھر کا مائک بھی بند ہے، سپیکر بھی بند ہے۔ میں بتا رہا ہوں اخلاقی اعتبار سے اگرچہ وہ کریں، معاشرتی اعتبار سے اگرچہ وہ کریں، کپڑے دھو کے دینا، کھانا پکا کے دینا، بچوں کی پرورش کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا شرعی طور پر بیوی کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ ذرا تصور کریں وہ سب کچھ کرتی ہے تو یہ اس کا تھوڑا احسان ہے، یہ تھوڑا احسان ہے اس کا ہم پر۔ ہمارے بچوں کو جنم دے، ان کی پرورش کرے، ان کو کھانا کھلائے، ہمارے کپڑے دھوئے، آنے والے مہمانوں کی قدر کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، ہمارے مال کی رکھوالی اور حفاظت کرے، تو کیا یہ اس کا احسان نہیں ہے؟ تو احسان فراموش ہونا چاہیے یا احسان کی قدر کرنی چاہیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، میرا یہ موضوع نہیں تھا لیکن بات بیچ میں آ گئی۔ ایک دفعہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کی باتیں سن رہے تھے، ان کی بیوی تلخ لہجے میں انہیں سنا رہی تھی، جلی کٹی سنا رہی تھی۔ ایک صحابی آئے تو حضرت عمر سے کام تھا، کام کیا تھا کہ ان کی بیوی ان سے بدتمیزی کرتی تھی، ان کو جلی کٹی باتیں سناتی تھی، زبان درازی کرتی تھی۔ سوچا میں امیر المومنین کے پاس جاتا ہوں، اپنے مسئلے کا حل نکالوں گا۔ جب آئے دیکھا حضرت عمر کی بیوی بھی ان کو باتیں سنا رہی ہے، تو وہیں سے واپس ہونے لگے، دروازے سے ہی واپس پلٹ گئے۔ حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، بھائی ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت واپس جا رہا ہوں۔ کیوں، خیر تھی، کوئی کام تھا؟ حضرت جو کام تھا وہ یہاں نہیں ہونے والا۔ اس نے سوچا میں اپنی بیوی کی شکایت لگانے آیا تھا، یہاں ان کی بیوی ان کو سنا رہی ہے، یہ میری شکایت کا حل کیا نکالیں گے؟ حضرت میرا کام نہیں ہو سکتا یہاں۔ بولو تو صحیح، آئی کیوں تھے؟ حضرت میں تو آیا تھا اپنی بیوی کی شکایت لے کر، لیکن آپ کی بیوی آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، آپ نے میری بیوی کا علاج کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے یار بیٹھو، دیکھو میری بیوی مجھے بولتی ہے، میرے سامنے
زبان کھولتی ہے میں سر جھکا کے سن لیتا ہوں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے مجھ پر بڑے احسان ہیں۔ اس نے میرے لیے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑا، یہ بڑی قربانی ہے۔ اس نے میرے لیے میرے بچوں کو جنم دیے، یہ میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، انہیں دودھ پلاتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے، ان کا احساس کرتی ہے۔ یہ میرے آئے ہوئے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتی ہے، یہ میرے کپڑے دھو کر دیتی ہے، یہ مجھے کھانا بنا کر دیتی ہے، میری عدم موجودگی میں میری عزت اور میرے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کے اتنے احسانات ہیں، تو کیا اس کی یہ تھوڑی سی باتیں نہیں میں سن سکتا؟ جب یہ ایسی باتیں کرتی ہے تو میں اس کے احسانات کو یاد کرتا ہوں، تو پھر مجھے اس کی یہ باتیں تلخ نہیں لگتی، میں برداشت کر لیتا ہوں۔ تو یہ تھے وہ عظیم لوگ، امیر المومنین عمر بن خطاب کے، جنہیں دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا تھا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لیکن بیوی کے سامنے سر جھکا لیتے، صرف اس لیے کہ اس کے مجھ پر احسان، اور ہمارے سامنے بیوی بولے تو صحیح اس کی ایسی کی تیسی، نہیں، بیوی کے سامنے ہی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا یہ اخلاق بہتر ہونے کی نشانی ہے۔ اور فرمایا جس کے اخلاق بہتر ہیں اس کا ایمان بہتر ہے، مکمل ہے۔ تو عزیزان من، اللہ فرماتے ہیں وَفْعَلُوا الْخَيْرِ، نیکی کے کام کرو، ایسے کام جو دوسروں کو خوشی دینے والے ہوں، ایسے کام جو دوسروں کے چہرے پر مسکان لانے والے ہوں، ایسے کام جو دوسروں کے لیے خیر کا باعث ہوں۔ جب تم یہ 3 کام کر لو گے تو لعلکم تفلحون، تمہاری کامیابی کا امکان ہے، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، ایمان والو نماز پڑھو، ایمان والو اپنے رب کی خالص عبادت کرو، ایمان والو اچھے کام کرو، خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون، پھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب۔ تو کامیابی کے یہ 3 نکات جو اللہ کریم نے بیان فرمائے ہیں، ان کو اپنا لینا یہ بہترین عمل ہے۔ اور ویسے تو سال پورا ان اعمال کی پابندی کرتے رہنا چاہیے، لیکن ماہ رمضان میں کم از کم اس کی کوشش اور پریکٹس ضرور کرنی چاہیے کہ ہم عبادت بھی کریں تو نمازیں جتنی ہیں یہ باجماعت ادا کریں، باجماعت نماز ادا کریں۔ اس کے علاوہ نوافل پڑھیں، خیرات دیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں۔ اور تیسرے نمبر پر اپنے آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی سے فراڈ کریں، نہ کسی کو دھوکہ دیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ یہ 3 کام کی ماہ رمضان میں جس نے کوشش کر لی، یقیناً وہ ماہ رمضان کی برکات اور رحمتیں سمیٹ سکتا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ اللہ کریم ماہ رمضان میں اسے کامیابی کا پروانہ عطا کر دیں گے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق بخشے۔